अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आपका होस्ट फैसल अदरीस बट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मैं आज अपने वीलॉग में आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की मैशियत जो है वो तबाह हाल क्यों है, हमारे हमसाया ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे क्यों नहीं हो पाते, और हमारे हमसाया ममालिक की मैशियत दुनिया में किस नंबर पर खड़ी है, और हमारे हमसाया मुल्क के साथ अगर हमारे तजारती तल्लुकात बहाल हो जाएँ तो हमारी मैशियत जो है वो बहुत मुस्तहकम हो जाएगी। IMF ने अभी तक हमें किस्तदा नहीं की, वो क्या क्या शराइत रख रहे हैं और किन शराइत पे हमें वो नाको चने चबवा रहे हैं। नाज़रीन, और मैं आपको अपने व्लॉग के आखिर में ये बताऊंगा कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो एक दूसरे को सफ़ाहस्ती से मिटाने का इरादा रखते हैं मगर आपस में तजारती तल्लुकात बहाल किए हुए हैं, और अगर वो बहाल किए हुए हैं तो पाकिस्तान इंडिया तजारती तल्लुकात बहाल क्यों नहीं कर सकता। नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। नाज़रीन मैं आज बात करूँगा, मेरा वीलॉग थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आपने पूरा सुनना है। मेरी दरख्वास्त ये है, और फिर अपने कमेंट से मुझे आगाह करना है। आज मैं सियासत पे बात नहीं कर रहा, आज मैं सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट तसादम पे बात नहीं कर रहा, आज मैं सिर्फ पाकिस्तानियत पे बात कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ पाकिस्तान की माशियत की बहाली पे बात कर रहा हूँ। और मैं ये सवाल करता हूँ अपने हुक्मरानों से कि अगर मेरे जैसा आम आदमी एक छोटा सा साफ़त का तालिब इल्म जो है ये बात समझ सकता है तो वो क्यों नहीं समझ सकते, और पाकिस्तान को मुस्तहकम क्यों नहीं होने देते। इसमें रुकावटें क्या हैं, या तो वो अपना इक़्तिदार छोड़ दें या पाकिस्तान की मुस्तहकम करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दें, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ मरहूम कहा करते थे कि सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। मैं इस वक्त अपने व्लॉग में ये नहीं बताना चाहता कि इंडिया में अक़लीतों पे क्या मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके लिए अलहदा व्लॉग, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होगा, क्योंकि इंडिया का ये मकरू चेहरा जो है वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। बल्कि आपको क्या दिखाना, पूरी दुनिया को पता है, पर इंडिया इस वक्त मजबूरी बन चुका है पूरी दुनिया की। बहरहाल हम मुझसे लड़ रहे हैं, हमें नहीं लड़ना चाहिए। पहले तो मैं बात करूंगा कि इंडिया बरे-सगीर में जो अंग्रेज़ आए थे, जब वो खरबों डॉलर बरे-सगीर की ज़रख़ेज़ मिट्टी से कमा के ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए वापस जा रहे थे, तो उस वक्त बरे-सगीर के हालात ये थे कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है कहत का शिकार थे, और कहत का ही लुक़मा जल बनने जा रहे थे। इंडिया में पाकिस्तान के अलग होने के बाद इंडिया में इकॉनमी का बुरा हाल था, और इंडिया की इकॉनमी जो है वो तबाह थी। आपको पता है इंडिया दुनिया की चौथी या पांचवी जो दुनिया की पहली जमहूरी जो है स्टेट है, यानी कि उसको सबसे बड़ी नंबर उसको ये कहना चाहिए। और अगर इकॉनमी में अगर हम कहना चाहें तो चौथी या पांचवी कहें तो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये जब इंडिया जो है वो इस वक्त जो दरामदाद और बरामदाद कर रहा है उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इंडिया का इस वक्त जब हम चौथी उसको बड़ी स्टेट माशियत कहते हैं, तो इकॉनमी रिफॉर्म्स करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो पाकिस्तान इसमें नाकाम रहा है। अच्छा, इसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं 3.5 ट्रिलियन डॉलर जो हैं उस पे हैं। 3.4 बिलियन डॉलर जो हैं सिर्फ फरवरी 2023 तक उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं। 2023 का ये मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा उनकी मशहद के बारे में बताया। 2022 में 1.17 ट्रिलियन डॉलर दरामदात हैं, जो कि अगर बरामदात पे उनकी नज़र डालें तो वो 400 ट्रिलियन डॉलर हैं। अगर 400 ट्रिलियन डॉलर का मतलब ये है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि IMF हमें 1.2 बिलियन डॉलर की किस्त नहीं दे रहा, और हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच चुके हैं, और मुल्क की मईशत जो है वो तबाह हाल है। और आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का मईशत का आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं, इंडिया की तरक्की कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान की तनज़ली किस तरफ जा रही है। आपको पता ही है सियासी सूरत-ए-हाल, वो मैं अपने व्लॉग में बात नहीं करूँगा। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्या अमेरिका और चाइना
کا آپس میں جو تصادم ہے، امریکہ اور چائنا کا آپس میں کمپٹیشن ہے، امریکہ اور چائنا کا آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے، امریکہ اور چائنا کا ایک دوسرے کو رد کر کے سپر ون نمبر ون بننے کا جو خواب ہے، کیا ہماری ایگو، ہمارا مسئلہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ پر امریکہ اور چائنا کے درمیان $700 بلین کی تجارت ابھی بھی ہو رہی ہے، کشیدہ تعلقات کے باوجود $700 بلین کی تجارت ہو رہی ہے۔ یہ وہ ملک ہیں جو اپنے سٹیکس جو ہیں وہ سائیڈ پہ رکھ کے اپنے مفادات کو پہلے اس مفادات پہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ اب دوسری بات جاپان اور امریکہ کی کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے جاپان کے 2 ڈسٹرکٹس میں جو بمباری کی تھی اور ان کی آپ سمجھ لیں کہ ان کا تہس نہس کر دیا تھا، پر اس کے بعد ان سے ختم کر دینا چاہیے تھا معاہدہ، اور ان کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، گو کہ ان کا وہ کچھ نہیں کر سکتے، پر ان سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان سے تعلقات نہیں، روابط نہیں رکھنے چاہیے تھے۔ ابھی امریکہ اور جاپان کے درمیان $300 بلین کی تجارت ہو رہی ہے۔ اب $300 بلین کی اس حالات میں بھی تجارت ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ اب انڈیا اور نیپال کے، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور نیپال کا بارڈر کا تنازع بہت شدت میں ہے، پر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا اور نیپال بھی آپس میں تجارت کر رہے ہیں۔ اگر نیپال انڈیا سے تجارت نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیپال جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ انڈیا ایک بڑی معیشت ہے، نیپال اس کی جگہ پہ چھوٹی معیشت ہے، پر نیپال نے اپنے ایگوز، اپنے مسائل سائڈ پہ کر کے اپنے معیشت کو جو ہے وہ توجہ دی ہے۔ اب چائنا اور انڈیا میں آپ کو پتہ ہے لداخ کا مسئلہ اس وقت بھی گرم ہے، اس وقت بھی حالات خراب ہیں، پر انڈیا اور چائنا آپس میں بھی تجارت کر رہے ہیں، اور ان کا تجارتی والیوم جو ہے انڈیا اور چائنا کا وہ $150 بلین ہے، ان کی تجارت کا، چائنا اور انڈیا کا۔ یہ اس وقت بھی تجارت نہیں رکی تھی جب لداخ میں ایک دوسرے کی، چائنا اور انڈیا کی فوجیں ایک دوسرے کو مار رہی تھی، اور ان کا جو حجم ہے وہ $150 بلین ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں ناظرین کہ یہ وہ ملک ہیں جو ایک دوسرے کے کو صفحہ ہستی پہ دیکھنا نہیں چاہتے، اور یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ یہ صفحہ ہستی پہ یہ ملک ہو، پر آپس میں معیشت کی بحالی کے لیے اور معیشت کی خوشحالی کے لیے آپس میں تعلقات اور وہ تجارت جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم ریسنٹلی بات کریں تو سعودی عرب اور ایران کی ہونے والی صلح میں چائنا نے گو کہ اہم کردار ادا کیا ہے، تو وہ جو آپس میں تجارت شروع کریں گے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ان کے درمیان بھی تجارت ہوگی تو ایران پہ جو کافی عرصہ سے امریکن پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ایران پر وہ مستحکم ہے، ایران کی معیشت مزید مستحکم ہو جائے گی۔ سعودی عرب ایران کی جگہ ایک بڑی معیشت ہے، سعودی عرب جو ہے ایران کے ساتھ تجارت کرے گا، ایران سعودی عرب کے ساتھ تجارت کرے گا، تو ان کی معیشت جو ہے دونوں کی روز بروز خوشحال ہوگی۔ تو ناظرین، اگر یہ سب کچھ سعودی عرب اور یمن آپس میں تعلقات بحال کر رہے ہیں، سعودی عرب اور عمان آپس میں تعلقات بحال کر رہے ہیں، اور میں آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتا دوں کہ چائنا اور انڈیا بھی اپنے لداخ کے مسئلے کو حل کرنے کے قریب قریب ہیں اور آپس میں تجارتی تعلقات بحال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پورے بلاک میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا، اس پورے بلاک میں جو مشرق وسطیٰ کا بلاک بن رہا ہے، نیا بن رہا ہے، جس میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں، پاکستان ہر طرف سے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لمحہ فکریہ، پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں خوش آئند ہے کہ وہ چین کے دورے پہ گئے ہیں۔ چین کے دورے سے میں سمجھتا ہوں واپسی پہ کافی خوشخبریاں پاکستانیوں کے لیے آئیں گی، انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ پاکستان اور چین کی جو آپس میں تجارت ہے وہ تو بحال ہے، مزید بحال ہو، تاکہ یہ پاکستان کی معیشت جو ہے یہ اس کرک اور اس عذاب سے نکل آئے کہ ہر $1 بلین کی بھیک مانگنے کے لیے ناک
کی لکیریں نکالنی پڑیں آئی ایم ایف کے آگے، اور آئی ایم ایف کو ہمیں خدا حافظ کہنا پڑے، اللہ کرے، اور ہم انہیں خدا حافظ کہہ کے اپنی معیشت جو ہے اس قدر بہتر کر لیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکیہ اور ملیشیا وہ بھی اس تجارت میں شامل ہونے جا رہا ہے، جس میں سعودی عرب، ایران اور جو عمان، قطر، یہ ایک پورا جو بلاک بن رہا ہے اس میں ترکیہ اور وہ بھی شامل ہونے جا رہا ہے ملیشیا۔ اس کے بعد جو اس میں بڑی ایک معیشت شامل ہو رہی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ روس ہے۔ وہ روس جو ہے وہ شامل ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ترکیہ میں ایک آئل جو ہے وہ لوڈنگ سرمنی ہو رہی ہے، جس میں میرا خیال ہے کہ یہ تجویز کیا جائے گا، یہ بات ڈسکس کی جائے گی کہ ڈالر جو ہے اس میں تیل کی جو ہے تجارت کرنے کی بجائے کسی کامن کرنسی میں تجارت کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو یہ ایک انقلاب ہوگا مشرق وسطیٰ کے لیے۔ اس میں اس کے چیف گیسٹ جو ہیں وہ پیوٹن ہیں، صدر پیوٹن جو ہیں اس میں شرکت کریں گے۔ یہ سارے لوگ آپس میں ویسے تو خوش آئندہ ہے، میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے اخبار میں پڑھا کہ روس سے بھی کوئی تیل کی کھیپ آ رہی ہے پاکستان کے لیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بھی خوش آئند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس میں تجارتی معاہدے کرنے چاہیے، آپس کی لڑائی جھگڑے، اندرونی مسائل کو آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ سراج الحق صاحب کی بات مان لینی چاہیے، آل پارٹی کانفرنس میں بیٹھ کے تمام معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس کے لیے دعا گو ہوں، پاکستان کے لیے دعا گو ہوں، چیف جسٹس کو خدا نہ خواستہ کرونا نہ ہو گیا ہو، پاکستان کو کی سالمیت کے لیے دعا گو ہوں، پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے دعا گو ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہو تو میرے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو بھی کمنٹس میں مجھے ضرور گائیڈ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اب آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ نئی اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔